بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جولائی 2024 سے ہم پینشن، گریجویٹی اور کمیوٹیشن کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں گراس، کمیوٹ، ماہانہ پینشن کا فارمولہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیکل الاؤنس کو پینشن میں کیسے جمع کرتے ہیں یہ بھی جانیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں ماہانہ پینشن اور کمیوٹ ہم کس طرح معلوم کریں گے۔ یہ پینشن کا فارمولہ 1 جولائی 2024 سے ہے۔ سرکاری ملازمین اسکیل نمبر 1 تا 15 کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں نے اسکیل 14، سٹیج 21 اور بیسک پہ 59,070 لی ہے۔ جو بھی سرکاری ملازم 1 جولائی 2024 کے بعد ریٹائرڈ ہوگا اس کی بیسک پے میں سالانہ انکریمنٹ جمع ہوگی۔ اسکیل 14 کی سالانہ انکریمنٹ 1,740 ہے۔ بیسک پے 59,070 میں 1,740 کو جمع کریں گے تو نیو بیسک پے 60,810 روپے بن جائے گی۔ سرکاری ملازم کی عمر میں نے 60 سال لی ہے اور اس کا ایج ریٹ 12.3719 ہے۔ اس کی سروس 30 سال سے زائد بن رہی ہے تو سروس 30 سال ہی شمار ہوگی۔ 30 سال سے پہلے جو بھی سروس ہوتی ہے وہی شمار کی جاتی ہے۔ اگر سروس کی مدت 30 سال سے زائد ہو جائے تو پھر اسے 30 سال ہی شمار کیا جاتا ہے۔ گراس پینشن کا فارمولہ بیسک پے ضرب کل سروس ضرب 7 تقسیم 300 ہے۔ اس طرح بیسک پے 60,810 کو 30 سے پھر 7 سے ضرب کریں گے اور پھر اسے 300 پہ تقسیم کر دیں گے۔ اس طرح ہمارے پاس گراس پینشن 42,567 روپے بن جائے گی۔ اسی گراس پینشن کے 2 حصے ہوں گے، ایک حصہ کمیوٹیشن کا اور دوسرا حصہ منتھلی پینشن کا۔ کمیوٹیشن گراس پینشن کا 35% ہوتی ہے اور ماہانہ پینشن گراس پینشن کا 65% ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے کمیوٹیشن پہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گراس پینشن 42,567 روپے آ چکی ہے۔ گراس پینشن کا 35% کمیوٹیشن ہے۔ گراس پینشن 42,567 کو 35% سے ضرب دیں گے تو کمیوٹیشن فارمولے کے مطابق 14,898 روپے رقم بن جائے گی۔ اب ہم کمیوٹیشن کی رقم معلوم کرتے ہیں۔ کمیوٹیشن کا فارمولہ کچھ اس طرح سے ہے، اماؤنٹ آف 30% آف گراس پینشن جو ابھی ہم نے معلوم کی ہے، اس کو 12 سے ضرب کریں گے اور پھر ہم نے ایج ریٹ سے ضرب کرنی ہے۔ کمیوٹیشن کے فارمولے کے مطابق 14,898 روپے رقم آئی تھی، اس کو 12 سے اور 60 سال کی ایج ریٹ کا فارمولہ 12.3719 ہے، اسے ضرب کریں گے تو ہمارے پاس کمیوٹیشن کی رقم 22,11,865 روپے بن جائے گی۔ اسے ہم گریجویٹی بھی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ماہانہ پینشن کی طرف۔ ماہانہ پینشن بھی گراس پینشن سے بنے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گراس پینشن 42,567 روپے آ چکی ہے۔ ماہانہ پینشن کے فارمولے کے لیے 65% کو گراس پینشن سے ضرب کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس نیٹ پینشن 27,668 روپے آ جائے گی۔ اسی نیٹ پینشن میں اب ہمارے پاس اڈاک ریلیف الاؤنس جمع ہوں گے۔ اڈاک ریلیف الاؤنس کو کس طرح سے جمع کرنا ہے آئیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اڈاک ریلیف الاؤنس 2011 کو دیکھتے ہیں۔ نیٹ پینشن 27,668 کو 15% سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 4,150 روپے آ جائے گی۔ 4,150 کو 27,668 روپے جو نیٹ پینشن ہے اس میں جمع کریں گے تو کل رقم 31,818 روپے بن جائے گی۔ 2011 میں اڈاک ریلیف الاؤنس کا ریٹ 15% تھا، اس لیے اسے 15% سے ضرب دی گئی ہے۔ اڈاک ریلیف الاؤنس 2015 کا ریٹ 7.5% ہے۔ جو ہمارے پاس کل رقم 31,818 روپے آئی ہے، اسی پہ اڈاک ریلیف الاؤنس 2015 کی رقم معلوم کرنی ہے۔ 31,818 کو 7.5% سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس رقم 2,386 روپے آ جائے گی۔ 2,386 کو 31,818 میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس کمپاؤنڈ پینشن 34,204 روپے بن جائے گی۔ اڈاک ریلیف الاؤنس 2022 کا 15% اضافہ ہوا تھا۔ 34,204 کو 15% سے ضرب کریں گے تو ہمارے پاس رقم 5,130 روپے آ جائے گی۔ 5,130 کو 34,204 میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس 39,334 روپے بن جائے گی۔ اڈاک ریلیف الاؤنس 2023 17.5% اضافہ ہوا تھا۔ 39,334 کو 17.5% سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس رقم 6,883 روپے آ جائے گی۔ اب ہم نے 39,334 کو اس میں جمع کرنا ہے۔
تو ہمارے پاس رقم 46,217 روپے آ جائے گی۔ آتے ہیں ڈھاک ریلیف الاؤنس 2024 کی طرف۔ اس کا اضافہ بھی 15% ہے۔ 46,217 کو 15% سے ضرب کریں گے، رقم ہمارے پاس 6,932 روپے بن جائے گی۔ اب جو سابقہ رقم ہے 46,217 وہ اس میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس 53,149 روپے رقم آ جائے گی۔ یہ ماہانہ پینشن ابھی بغیر میڈیکل الاؤنس کے ہے۔ اب ہم میڈیکل الاؤنس کو معلوم کرتے ہیں۔ ہم پہلے ہی نیٹ پینشن معلوم کر چکے ہیں۔ میڈیکل الاؤنس نیٹ پینشن پہ لگنا ہے۔ پینشن کی رقم ہمارے پاس 27,668 روپے آئی تھی۔ میڈیکل الاؤنس 25% کو نیٹ پینشن سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس پہلی رقم 6,917 روپے آ جائے گی۔ پھر اسی 6,917 کو دوبارہ 25% سے ضرب دینا ہے تو ہمارے پاس رقم 1,729 روپے آ جائے گی۔ اس طرح کل میڈیکل الاؤنس 6,917 جمع 1,729 کو جمع کریں گے تو کل میڈیکل الاؤنس 8,646 روپے بن جائے گا۔ اب کل ماہانہ پینشن کے لیے 53,149 کو 8,646 میں جمع کریں گے تو ماہانہ پینشن 61,795 روپے بن جائے گی۔ ماہانہ پینشن 65% گراس پینشن کا لیا جاتا ہے۔ پھر جو رقم آتی ہے وہ نیٹ پینشن ہوتی ہے۔ نیٹ پینشن میں پھر ڈھاک ریلیف الاؤنس کو ضرب دی جاتی ہے۔ پھر جو رقم آتی ہے اس میں نیٹ پینشن کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح ٹوٹل رقم کمپاؤنڈ پینشن بن جاتی ہے۔ پھر اسی کمپاؤنڈ پینشن پہ اگلا ڈھاک ریلیف الاؤنس جمع ہوتا ہے۔ اس طرح سارے ڈھاک ریلیف الاؤنس جمع ہوتے ہیں تو کل رقم بنتی جاتی ہے۔ پھر اس میں میڈیکل الاؤنس نیٹ پینشن پہ بنا کے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کل ماہانہ پینشن بن جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔